زندگی کے اس سفر میں اچھا برا ٹائم، کبھی بہار کبھی خزاں، کبھی شام کبھی صبح، کبھی دکھ کبھی سکھ، کبھی بیماری کبھی شفا، کبھی امیری کبھی غریبی، یہ تو ہوتا ہے نا جی۔ مگر کم لوگ دیکھے ہیں جو سٹرگل کے دوران جو سختیاں آتی ہیں ان سے کچھ سیکھتے ہیں اور آگے بتاتے ہیں، کوئی ایسی بات جو دوسروں کے کام آ جائے۔ بڑی حساس بات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ ایک کامیاب انسان پورے عروج کے وقت کوئی ایسی بات کہہ دے جسے کہتے ہوئے مجھے اور آپ کو شرم محسوس ہو، میرا خیال ہے وہ میسج ہوتا ہے، وہ پیغام ہوتا ہے، اس سے ہمیں بچوں کو بتائیں گے، سب سیکھیں گے کچھ نہ کچھ۔ ملک احمد صاحب 70 سال بعد امریکہ سے پلٹنے والی شخصیت، سخاوت کا یہ لیول ہے کہ 500 خاندانوں کی کفالت کرنے والا بندہ۔ انٹرنیشنل ہوٹل لاہور کے اندر ایک ضیافت، دوستوں کے نام ایک محفل سجائی، اس میں بھی شریک تھا جی۔ میرے ساتھ بیٹھے تھے ندیم بھائی، شعبہ صحافت سے تعلق تھا ان کا، آج دنیا میں نہیں ہے، بھگوان پورے سے۔ ان کے اندر وہ صحافتی ایک رگ پھڑکی تو انہوں نے صاحب صدر کو تھوڑا چھیڑ دیا، کہنے لگے جناب وہ بتا دیں تھوڑا سا کامیابی کا سفر یہاں تک کیسے پہنچے، آج امریکہ میں فیکٹریاں جناب کی۔ انہوں نے کہا یار سمپل گل ہے یار، سڑیاں روٹیاں کھاؤ تے چنگی بیوی لب جائے گی تانوں تے اچھی اولاد لب جائے گی، اللہ راضی ہو جائے گا۔ سڑیاں روٹیاں، اب یہ بات ادھر ہی ادھوری چھوڑ دوں تو معنی یہ نکلتے ہیں کہ شاید کو میں عمل بتا رہا ہوں، کوئی وظیفہ، اگر شادی نہیں ہوتی تو جلی ہوئی روٹی کھا لو۔ نہیں بھائی ایسا نہیں، ایسا نہ ہو آپ کے پیٹ میں درد ہو جائے اور کمنٹس باکس میں مجھے گالیاں پڑیں، پوری بات سننی پڑے گی۔ وہ صاحب کہتے ہیں امریکہ میں سیٹل ہوں، فیکٹریاں میری، مگر یار کالا باغ ڈیم سے میرا تعلق ہے، میاں والی کے پاس۔ 3 سال کی عمر میں والد قتل ہو گئے تھے، ماموں کفالت کرتے تھے، 12 سال کی عمر تک انہوں نے ساتھ دیا، وہ بھی قتل ہو گئے۔ میرے دادا کہتے ہیں 8 جنازے چائن میں، وہاں دشمنی زیادہ ہے۔ قصہ مختصر، ٹھوکریں کھاتی اماں میری لاہور لے آئی، لوگوں کے گھروں میں کام کی۔ کہتے یقین کرو بچے کھچے ٹکڑے گھر آتے تھے، اماں کی طرف سے اکثر جلے ہوئے کھا جاتا تھا۔ اللہ نے ترقی دی تعلیم میں، کہتے لاہور کے ایک ہاسٹل میں گیا، اماں میرا خرچہ نہیں افورڈ کر سکتی تھی، پھر بھی کچھ نہ کچھ دیتی۔ ایک رات ایسی آئی کہ بھوک نے اتنا ستایا، ایسا لگ رہا تھا کہ مر جاؤں گا۔ اور ہاسٹل سے نکلا، دور سڑک کنارے ایک بابا جی کا ہوٹل تھا، وہاں گیا، صاف صاف بتایا بابا پیسے ہیں نہیں تو کھانا کھانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا پتر روٹی ختم ہوگی، سالن ختم ہو گیا تو اب تمہیں کیا دوں؟ بابا کچھ بھی دے دو۔ بابا نے میری حالت دیکھی نا، پیٹ پہ ہاتھ رکھے، انہوں نے کہا پتر یہ جلی ہوئی روٹیاں میرے پاس جو تندور میں گر جاتی ہیں، اچھی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، ایک کروڑ پتی بندہ کہتا ہے اللہ کی قسم پتہ نہیں کتنی روٹیاں میں کھا گیا۔ وہ بابا مجھے دیکھتا رہا، کہتا ہے 7-8 سال کے بعد اللہ نے مجھے اس قابل کیا کہ میں اس بابے کے سامنے جا کے بیٹھا اور پوچھا بابا جی پہچانتے ہیں؟ کہتے نہیں۔ کہ یاد نہیں توڑے کو سڑیاں روٹیاں کھاتی ہیں سر؟ بابے نے گلے لگا لیا، کہتا ہے پتر میں نے کہا اب میں ٹھیک ہوں۔ بابا جی سے ملاقات رہی، کہتے اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا۔ میں امریکہ سے ایک چکر لگا کے آیا، پھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے بابے پاس پہنچ گیا، جا کے پوچھا بابا آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ بابا نے کہا ایک جوان بچی ہے یار، پڑھ زیادہ گئی ہے، اس کے لیے رشتہ کو نہیں آ رہا، دعا کریں کوئی اچھا رشتہ ملے، تجھے آواز دوں گا، کوئی مدد کر دینا۔ کہتے آنے والا جمعہ میری امی ان کے گھر تھی، اس سے آنے والا جمعہ میرا ولیمہ تھا، اللہ نے بڑی پیاری اولاد دی۔ لو جی دوستو کہانی ختم ہو گئی۔ قصہ مختصر، وہ مسکرا کے وہ دوست کہہ رہے تھے، کہتے ہیں 500 خاندانوں کی کفالت کر رہا ہوں میں، اس لیے کہ میں سڑیاں روٹیاں کھادیاں سن، میں نے بڑا احساس ہے۔ کہتے ہیں میرے سسر چھاتی چوڑی کر کے نا لوگوں کو کہتے تھے کہ میرا داماد وہ ہے، کو پوچھتا نا اس میں کیا خوبی، کہتے ہیں یہ وہ بچہ ہے سڑیاں روٹیاں کھا کے نا الحمدللہ کہنے والا۔ کہتے ہیں امریکہ میں بھی 100 سے زیادہ خاندان ایسے ہیں، میری ضرورت تھی ان کو تو میں نے پہنچ کے ان کے مستقبل کو بچا لیا، اس لیے کہ میں اس واسطے کہ میں سڑیاں روٹیاں کھاتی ہیں، میں نے اس گل کا احساس ہے۔ دوستان عزیز،
قصہ مختصر 72 سالہ اس بزرگ کی باتیں کئی صدیوں کے منہ پہ تمانچے مار رہی ہیں۔ ان لوگوں کے لیے پیغام ہے جو برے وقت میں گھبرا جاتے ہیں اور اللہ کی ناشکری کر بیٹھتے ہیں۔ بات تو مزہ آیا ہے، سڑیاں روٹیاں کھاؤ، چنگی بیوی پاؤ، اچھی اولاد پاؤ اور رج کے رزق کماؤ۔